اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلھا. بعد حاشیہ ملا عبداللہ کے دروس میں سے ایک اور درس آج پڑھا جائے گا. آج جو ہے وہ کلیات خمس کے بارے میں ہم آغاز کریں گے. وہ کلیات جو کلیات خمس کے نام سے مشہور ہیں، 5 کلیات، ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آج صرف جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ وہ 5 کلیات جو ہیں وہ ہیں کون سی. صرف ان کا جو ان کے نام لیے جائیں گے اور ایک دلیل حصر عقلی کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا کہ کلیات 5 ہی ہیں. فرماتے ہیں کہ مصنف اپنی عبارت میں فرمانے والے کلیات 5، کلیات 5. الاول الجنس، پہلی جو ہے جنس ہے. یہ اس کے بعد پھر مصنف اس کی تعریف کریں گے. وہ المقول ولا کثرت المختلف العقائد فی جواب المقول. اس میں آج ہماری بحث نہیں. کلیات کو لے کر ملا عبداللہ جو ہے اس کی وضاحت کرتے فرماتے قول ہو، مصنف کا قول والکلیات. کہتے ہیں کہ یہ کلیات سے مراد کون سے کلیات، ہم کن کلیات میں بحث کر رہے ہیں؟ مطلقاً کلیات میں بحث ہے یا کوئی خاص کلیات ہے؟ متع الکلیات، یہ جو مصنف بحث کرنا چاہ رہا ہے، یہ ایسے کلیات کے بارے میں بحث ہے التی لها افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او فی الخارج. ان کلیات میں بحث ہے کہ جو کلیات بذات خود بحسب نفس الامر، جن کے افراد پائے جاتے ہیں ذہن میں یا خارج. جن کلیات کے افراد ذہن میں یا خارج میں موجود ہیں ان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. پس جن کلیات کے افراد بحسب نفس الامر نہ ہی ذہن میں موجود ہوں اور نہ ہی خارج میں موجود ہوں گے، ایسی کلیات کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی. پہلے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ہماری بحث جو ہے صرف ان کلیات کے بارے میں ہے جو بحسب نفس الامر افراد رکھتے ہیں اور وہ افراد بھی ذہن میں یا خارج میں موجود ہیں. تو لہذا جن کلیات کے افراد نہیں ہیں نہ ذہن میں نہ خارج میں، وہ کون سی کلیات؟ مطلب کلیات فرضیہ. ایک کلیات فرضیہ بھی ہیں، فرض کر لینا ایک چیز کا کلی. تو کلیات فرضیہ موجود ہے. ایسی کلیات جو کلیات فرضیہ ہیں، ان کے افراد نہیں ہیں، نہ ہی ذہن میں ان کے افراد ہوتے ہیں نہ ہی خارج میں ان کے افراد ہوتے ہیں. فرض کیسے کریں گے؟ ابھی تک تو فرماتے ہیں کہ تو یہ کلیات جو کلیات فرضیہ ہوتی ہیں، لا مصداق لها خارجا ولا ذہنا، ان کا کوئی مصداق نہیں ہوتا، ان کا کوئی فرد نہیں ہوتا، یہ کسی چیز پر صادق نہیں آتی. لا خارجا ولا ذہنا، نہ ہی خارج میں نہ ہی ذہن. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ کلیات فرضیہ جو ہے، یہ کلیات فرضیہ کے بارے میں بحث کرنا فضول ہے، کوئی غرض ہی تعلق نہیں رکھتی، کسی طرح کی کوئی غرض ہے، مقصد ہے ہی نہیں. اور ان کلیات فرضیہ کے بارے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں. وہ کلیات فرضیہ کہ جن کا مصداق نہیں ہوتا نہ ہی خارج میں نہ ہی ذہن میں، ان کی مثال ہم دیتے چلے. مثلا جیسے شریک باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا شریک. شریک لفظ شریک، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک. سمجھ آ گئی؟ جسے کہتے ہیں شریک باری، یہ کلی فرضی ہے. فرض کر لیا ہم نے کہ اللہ کو کوئی شریک ہو سکتا ہے. آیا خارج میں کہیں ہے؟ نہیں. اور اس کو کلی کا نام کیسے؟ کلی کا نام اس لیے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بہت سے شریکوں پر صادق آ سکتی ہے. سمجھ آ گئی؟ جیسے لا شے، ایک اور مثال دیتے چلے. لا شے
لا شے بھی ہے کہ کلی ہے، کلی فرضی ہے، سمجھ آئی؟ لا شے کوئی چیز ہے ایسی لا شے جس کو ہم دکھا سکیں یہ چیز ہے اور لا شے ہے نہیں، جو چیز ہے وہ لا شے نہیں ہے اور جو لا شے ہے وہ چیز نہیں ہے، تو لہذا شریک باری بھی موجود نہیں ہے، فرض کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کلی ہے، کیوں کلی؟ اس لیے کہ وہ بہت سے افراد پر صادق ہے، یہ مفہوم آ سکتا ہے، شریک ایک مفہوم ہے، ایسا مفہوم ہے کہ لا یمتنع فرض الصدق علی کثیرین، جس کا کثیرین پر صادق کرنے کا فرض ممتنع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ مفہوم کلی ہے شریک، ٹھیک ہے؟ تو شریک باری ایک ایسی کلی ہے جو ہے وہ کلی فرضی ہے، جس کا مصداق نہ خارج میں ہے نہ ذہن میں ہے، لہذا ہماری بحث ایسی کلی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح لا شے ایک کلی فرضی ہے، ٹھیک ہے، جس کا مصداق نہ خارج میں ہے اور نہ ہی جو ذہن میں ہے، ایسی کلی کے ساتھ ہمارے بحث کرنے کی غرض تعلق نہیں رکھتی، ہم بحث نہیں کریں گے۔ تو لہذا آج کی بحث جو ہے کلیات کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، ان کلیات کے بارے میں کہ جو بے حسب نفس الامر، یعنی ان کی ذات کو دیکھا جائے، بذات خود فی نفس ہی، خود وہ کلی من حیث کلی کو اگر دیکھیں تو اس کے افراد خارج میں ہوں گے، اگر خارج میں نہیں ہے تو ذہن میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کلیات کے بارے میں ہماری جو ہے وہ بحث ہوگی اور ہم آغاز کریں گے۔ تو لہذا مطلب کلیات جو ہیں، خلاصہ مطلب پہلے یہاں پر بیان کریں گے کہ 5 ہے، کلیات 5 ہیں، وہ کس طرح؟ پھر ان ہر ایک کی لہذا تعریف کی جائے گی، پھر اقسام بیان کی جائیں گی اور ان کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ تفصیلات آئیں گی۔ فرماتے ہیں کہ کلیات منحصر ہیں 5 قسموں میں، وہ اس طرح کہ دلیل حصر عقلی ہم دیں گے یہاں پر کہ کلیات منحصر ہیں 5 ہی قسموں میں، نہ اس سے کم تر نہ اس سے زیادہ، نہ 5 سے زیادہ نہ 5 سے فرماتے ہیں کہ دلیل حصر عقلی کا آغاز کرنے لگے ہیں، وہ اس طرح شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں کلیں اور اس کو دیکھیں اور اس کی نسبت دیں آپ اس کے افراد کی طرف، جو افراد نفس امر میں موجود ہیں، یعنی خارج میں یا ذہن میں۔ بس جب آپ کلی کی نسبت دیتے ہیں اس کے افراد کی طرف، جو افراد اس کے نفس امر میں موجود ہیں، تو یہ کلی پہلے نمبر پر 2 حالت سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ کلی اپنے افراد کی عین ہوگی، عین میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے، یا عین میں داخل نہیں ہوگی، یعنی ایسی کلی ہے کہ جو اپنے افراد کے اندر ان کی ذات میں داخل ہے، ان افراد کی ذات کا حصہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ کلی ایسی کلی ہے کہ جتنے اس کے افراد ہیں اپنے افراد کی ذات کا حصہ نہیں ہے، موجود ہے ان میں، افراد میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کی ذات کا حصہ نہیں، ذات یعنی حقیقت، تو 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سن لیں بات کو کہ کلی کی جب نسبت دیں یا کلی کی نسبت دی جائے اس کے افراد کی طرف، وہ افراد جو محققہ ہوں فی نفس الامر، یعنی جو موجود ہے نفس امر میں، تو ان 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کلی ایسی ہے کہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے، ذات میں داخل ہے، یا ذات میں اور حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ اگر ذات میں داخل ہے تو پھر دیکھیں گے یا تو وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے یا جز ہے، عین ہے یعنی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا مکمل ہے
یہ کلی ہی اپنے افراد کی حقیقت کا مکمل ہے. تمام حقیقت افراد یہ کلی ہے، یا یہ ہے کہ ایسا نہیں؟ تمام حقیقت افراد نہیں، اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں ہے بلکہ جز ہے. فرماتے اگر کلی جن افراد میں داخل ہے، اگر وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو، مکمل ہو، تمام کا تمام حقیقت ہی یہ کلی ہو اپنے افراد کی، تو مطلب ایسی کلی کو جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے اور اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، اس کو نو کا نام دیا جاتا ہے. ایسی کلی نو کہلاتی ہے. مثال جیسے انسان ایسی کلی ہے کہ جو افراد فرضیہ نہیں رکھتی، بلکہ افراد اس کے خارج میں موجود ہیں، حقیقت افراد اس کے موجود ہیں. اور پھر یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے. انسان کلی ہے، اس کے افراد کے ہیں زید، بکر، خالد، مصطفیٰ، احسن وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان حقیقت افراد میں داخل ہے، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان افراد کی حقیقت کا عین ہے، مکمل ہے. زید کی مکمل حقیقت کا نام انسان ہے، کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. تو انسان کی مکمل حقیقت کا نام حیوان ناطق ہے، کیونکہ اس کی حقیقت دو حصوں سے بن رہی ہے، ایک حیوانیت اور ایک ناطقیت سے. تو لہذا انسان نو، اس کلی کا نام نو ہے. کیوں نو ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، یعنی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے. داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، یعنی مکمل حقیقت ہے. یا فرماتے ہیں مکمل حقیقت نہیں ہوگی، عین حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی. پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل تو ہے لیکن عین نہیں ہے، جز ہے، دو صورتیں بنتی ہیں. فرماتے ہیں وہ یہ کہ یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا جو جز بن رہی ہے یا جز مشترکہ ہے یا جز مختصہ ہے، یا تو ایسی کلی ہے یہ کہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل بھی ہے، داخل ہونے کے ساتھ ساتھ عین حقیقت نہیں ہے بلکہ جز حقیقت افراد ہے، اور جز حقیقت افراد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایسا جز ہے جو اپنے افراد کے اپنے تمام افراد کی حقیقتوں میں شریک ہے. نہ یہ کہ بعض میں پایا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پایا جاتا، بعض کے ساتھ خاص ہے بعض کے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں. جز مشترک ہر ایک میں شریک ہے. تو لہذا اگر یہ جز مشترک ہوگا تو ایسی کلی کو جنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ کلی جنس کہلاتی ہے. جیسے حیوان ایک ایسی کلی ہے جو خارج میں افراد رکھتی ہے. انسان، گھوڑا، گدھا، بھیڑ، بکری، گائے، خارج میں افراد بھی موجود، کلی فرضی نہیں ہے. پھر یہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل بھی ہے، خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر داخل ہونے کے ساتھ یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں ہے، یہ نو بن جائے، بلکہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے. کیسے جز ہے؟ اس لیے کہ مثلا جو ہے حیوان، انسان ایک فرد ہے، حمار ایک فرد ہے، بکر ایک فرد ہے، اس کا غنم ایک فرد ہے، ایبل ایک فرد ہے. ٹھیک ہے. فرس ایک فرد ہے. نو ہے اگرچہ، ٹھیک ہے، اگرچہ انواع ہیں، یہ ان کو میں فرد کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے افراد ہیں ان کے نیچے، لیکن ان کا یہ عین حقیقت نہیں ہے. حیوان، انسان کی عین حقیقت حیوان نہیں ہے بلکہ حقیقت کا جز ہے. انسان کی حقیقت کا ایک حصہ حیوان ہے اور دوسرا جز، ایک جز حیوان دوسرا ناطق. لہذا حیوان
جنس کلی ہے جس کو جنس کہتے ہیں، یہ جنس ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل تو ہے لیکن تمام حقیقت نہیں ہے، جزء حقیقت ہے، اور جزء حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ جزء مشترک ہے، یعنی جتنے بھی اس کے نیچے انواع ہیں جنس کے نیچے ان سب انواع میں موجود ہیں۔ انسان میں بھی ہے، یہ انسان کا بھی جزء ہے، فرس کا بھی ہے، حمار کا بھی ہے، ایبل کا بھی ہے، غنم کا بھی ہے، شات کا بھی ہے، اور فیل کا بھی ہے، مثال کے طور پر طیور کا بھی۔ یا فرماتے اس کو کہتے ہیں جنس، مثال ہوگی حیوان۔ یا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جو کلی کہ جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی لیکن وہ جز مشترکہ نہیں ہے بلکہ جز مختصہ ہوگی، یعنی ایک حقیقت والے افراد میں ہوگی، جز مشترکہ تھی وہ کلی جنس ایسی کلی ہے کہ جو مختلف حقیقتوں کے افراد میں موجود ہے، وہ جز مشترکہ ہے۔ انسان ایک حقیقت ہے، فرس ایک حقیقت ہے، ایبل ایک حقیقت ہے، غنم اور حقیقت ہے، جو ہے وہ حمار ایک اور حقیقت ہے۔ ان تمام مختلف حقیقتوں کا جز بن رہی ہے حیوان۔ تو جنس ایسی کلی ہوتی ہے جو جز مشترکہ ہوتی ہے، مشترکہ یعنی مختلف حقیقتوں کا حصہ ہے اور جز ہے۔ لیکن اگر وہ جز مشترکہ نہیں ہے بلکہ جز مختص ہے، ایسی کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے، داخل ہونے کے اجازہ عین نہیں ہے، اور نہ ہی جز مشترکہ ہے بلکہ جز مختصہ، جز مختص مراد یعنی ایک حقیقت والے افراد میں موجود ہے، باقیوں میں نہیں پائی جاتی۔ مطلب اس کلی کو جو ہے وہ فصل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کلی فصل، جیسے ناطق فصل کہتے ہیں اس لیے فصل ہے، جدا کر رہی ہے ایک جس میں یہ پائی جاتی ہے اس حقیقت کو باقی حقیقتوں سے جدا کر رہی، منزہ کر رہی، مبرہ کر رہی ہے کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے، مختص ہے، اس میں خصوصیت پیدا کر رہی۔ ناطق مثال فصل ایسی کلی ہو جائے گی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور جز مختصہ ہو۔ اب ناطق توجہ کرنا، ناطق کیا ہے؟ ایسی کلی ہے جو فصل کہلاتی ہے۔ فصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ناطق آ کر ایک حقیقت والے افراد کو جدا کر دیتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان کے افراد، وہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے۔ ناطق آ کر انسان کو باقی حیوانوں سے جدا کر دیتا ہے، تمیز دے دیتا ہے۔ تو یہ کلی جو ہوگی یہ فصل کہلاتی ہے۔ تو لہذا یہ تین کلیات بیان ہو گئے، نوع، جنس، فصل۔ یہ وہ تین کلیات ہیں کہ جن میں کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے، یا وہ عین حقیقت ہے، یا وہ جزء حقیقت ہے، اور پھر جز یا جزء مشترکہ ہے یا جزء مختصہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تین کلیات ہیں، نوع، جنس، فصل، ان تینوں کو ذاتیات کا نام دیا جاتا ہے۔ ذاتیات ہے، یہ نوع کو بھی ذاتی کہتے ہیں، فصل کو بھی ذاتی کہتے ہیں، جنس کو بھی ذاتی کہتے ہیں۔ ذاتیات یہ ہاذہ الثلاثہ، یہ تین جو ہیں ذاتیات ہیں۔ ذاتیات کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں ذاتیات ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے افراد کی ذات کا حصہ ہیں، یا عین ذات ہیں، یا جزء ذات ہیں، یا وہ جزء مشترک، یا وہ جزء مختص، اس لیے ان کو ذاتیات کہتے ہیں۔ فرماتے اول میں ہم نے دو صورتیں بنائی تھی، یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی۔ اگر داخل ہوگی تو تین صورتیں بنی، تین قسمیں بن گئی۔ پھر یہی ہے دلیل حصر عقلی، نفی اور اثبات میں جو دلیل دائر ہو نا، وہ دلیل حصر عقلی ہوتی ہے، یا داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ داخل ہے تو وہ ذاتیات، اگر داخل ہے پھر یا وہ عین ذات ہے یا جزء ذات ہے، اگر عین ذات ہے تو نوع، اگر جزء ذات ہے تو پھر یا وہ جزء مشترک ہے یا جزء مشترک نہیں ہے، جزء مختص ہے، جزء مشترک ہے تو جنس، جزء مختص ہے تو فصل ہے نا۔ دلیل حصر عقلی، نفی اور اثبات کے درمیان معاملہ دائر ہوتا ہے، یہاں کوئی تیسری چیز آ ہی نہیں سکتی درمیان میں۔ تو یہ تین ہو گئے کس میں؟ پھر اگر کلی اپنے افراد کے اندر داخل نہ ہو حقیقت میں بلکہ خارج ہے، ذات میں داخل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں اور ان کو عرضی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دو قسمیں ہیں ان کو عرضیات یا عرضی کہا جاتا ہے۔ عرضی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذات کا حصہ ہی نہیں ہے، عارض ہوتی ہیں، ذات میں داخل نہیں۔
فرماتے ہیں پھر وہ یہ جو کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں کا حصہ نہیں ہے، داخل نہیں ہے، خارج ہیں، اس کی دو قسمیں. پہلی یا تو ایسی کلی عرضی ہے، یہ کلی عرضی کہلاتی ہے. یہ ایسی کلی عرضی ہے کہ جو صرف ان افراد میں پائی جاتی ہے جو ایک ہی حقیقت کے ماتحت داخل ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے. یا ایسی کلی ہے، کلی عرضی ایسی کلی ہے کہ جو ایک حقیقت کے ماتحت افراد میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک حقیقت کے تحت جو ہے افراد ان میں بھی پائی جاتی ہے. اس حقیقت کے غیر جو حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ کلی عرضی اگر پہلی صورت رکھتی ہے کہ ایک ہی حقیقت کے ماتحت افراد میں پائی جاتی ہے، تو اس کلی عرضی کو خاصہ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی حقیقت میں پائی جاتی ہے، ایک ہی حقیقت کے افراد میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں خاصہ. جیسے مثال ضاحک، ہنسنے والا. یہ ہنسنے والا جو ہے کون ہنستا ہے؟ انسان ہنستا ہے نا. تو انسان ضاحک کلی ہے، کلی عرضی جس کو خاصہ کہتے ہیں. یہ خاصہ صرف انسان ایک حقیقت ہے، حقیقت واحدہ ہے. اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں، زید، بکر، خالد، جتنے انسان ہیں صرف ان میں پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ خاص ہے. کسی اور اس حقیقت کے علاوہ جو افراد ہیں ان میں یہ نہیں پائی جاتی. اس کو کہتے ہیں خاصہ. اور دوسری قسم ہے کلی عرضی کی. دوسری قسم وہ کیا؟ عام. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کل خاصہ. اور دوسری کلی یعنی کہ عرض عام. وہ عرض عام کے عام عمومیت رکھتی ہے، یعنی ایک حقیقت کے افراد کے تحت ایک حقیقت کے نیچے جو افراد ہیں ان میں بھی ہے، اس حقیقت کے علاوہ باقی جو حقیقتیں ان کے متحد جو افراد ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے معاشی چلنے والا. یہ چلنے والا اب کیا ہے؟ انسان بھی چلنے والا ہے، اس کے نیچے جتنے افراد ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے. باقی جو حیوان ہیں، ٹھیک ہے، ہیمور ہے، ایبل ہے، فرس ہے، ان کے نیچے یہ جو حقیقتیں ہیں نا، انسان ایک حقیقت ہے، فرس ایک حقیقت ہے، غنم ایک حقیقت ہے، ہیمور ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو حقیقتیں ان کے نیچے جتنے افراد ہیں ان سب میں پایا جاتا ہے، جتنے بھی حیوان ہیں سب چلنے والے ہیں. تو معاشی عرض عام ہو جائے گا. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ 5 کلیات ہیں. اور یہ جو دلیل ہم نے بیان کی یہ دلیل حصر عقلی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ کلیات صرف 5 ہی قسموں میں منحصر ہیں، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ. والکلیات خمس، کلیات 5 ہیں. الکلیات الخمس الجنس. قولو، حاشیہ مولا عبداللہ کی بات کو پڑھ رہا ہوں. قولو والکلیات ای الکلیات التي لها افراد بحسب نفس الامر فی الذہن اور فی الخارج. مطلب وہ کلیات کے جن کے لیے افراد ہوتے ہیں بحسب نفس الامر، یعنی واقع میں. بحسب نفس الامر واقع میں، حقیقت میں. کہاں افراد ہوتے ہیں؟ فی الذہن اور فی الخارج. ذہن میں یا خارج میں. یہ کلیات منحصرۃ فی 5 انواع، یہ 5 قسموں میں منحصر ہوتی ہے. وَأَمَّا الْكُلِّيَاتُ الْفَرْضِيَّةُ، یعنی ان کلیات کی 5 قسمیں ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے، جن کے افراد ہیں بحسب نفس الامر. اما الکلیات الفرضیہ، رہی بات کلیات فرضیہ کی، ان کے بارے میں ہماری کوئی بحث نہیں. التی، وہ کلیات فرضیہ لا مصداق لہا لا خارج ولا ذہن، جن کے لیے کوئی مصداق ہی نہیں ہوتا. مصداق یعنی فرد ہی نہیں ہے کوئی. دیکھ اس کا یہ مصداق ہے، یعنی اس کا یہ فرد ہے، اس پر یہ صادق آ رہے ہیں. کوئی مصداق نہیں ہوتا، نہ خارج میں نہ ذہن میں. ایسی کلیات فرضیہ فلا یتعلق، تعلق نہیں رکھتا بالبحث عنہا، ایسی کلیات فرضیہ کے بارے میں بحث کرنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. کیا؟ غرض معتدب، کوئی غرض معتدب، کوئی قیمتی غرض، گراں بہا غرض، کوئی اچھی غرض، تعلق ہی نہیں رکھتے. بحث ہوتی ہے عارضی سی، کوئی فائدہ مند بحث نہیں. ثم الکلی، پھر کلی اذا نصب الى افراد المحققہ فی نفس الامر. پھر کلی جب اس کی کلی کی نسبت دی، نصبہ کی ضمیر کلی کی طرف لوٹ رہی ہے، جب اس کلی کی نسبت دی جائے گی الى افراد، اس کلی کے افراد کی طرف. کون سے افراد؟ المحققہ، جو موجود ہوں گے فی نفس الامر، واقع میں. سمجھ آ گئی؟ یہ کلی 2 صورتیں رکھتی ہے، یا تو اپنے افراد کے اندر داخل ہے،
یا داخل نہیں. پھر اگر داخل ہے تو پھر آگے 3 صورتیں بنتی ہیں. فَإِمَّا أَن يَكُونَ عَيْنُ حَقِيقَةِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ، بس یا تو یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، مکمل ہے، وَهُوَ النَّوْع، اور اگر وہ عین حقیقت ہے تو یہ کلی نوع بن جائے گی جیسے انسان. اور جز حقیقت ہے یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے. پھر 2 صورتیں بنتی ہیں. فَإِنْ كَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ، بس اگر یہ ایسا جز ہے کہ تمام مشترک ہے. کس طرح؟ بین الشیئین منہا، ان حقیقتوں میں سے کسی شے میں، وہ بین بعض آخر، اور بعض دوسروں میں، یعنی ان میں بھی ہے ان میں بھی ہے. تو فول جنس، اس کلی کو جنس کہتے ہیں جیسے حیوان. وَإِلَّا، اور اگر فرماتے ہیں اپنے افراد کی حقیقت کا جز مشترک نہیں ہے، فول فصل، تو وہ فصل ہوتی ہے. وہ یقال لحاظ ثلاثت ذاتیات، اور ان 3 کو ذاتیات کا نام دیا جاتا ہے. اور خارج عنہا، یا یہ ہے کہ وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، داخل نہیں ہوگی، یعنی حقیقت نہیں. وہ یقال له الارض، اور ایسی کلی کو عرض کہتے ہیں. فائما، اس کی 2 قسمیں. فائما یختص بافراد ہے حقیقت واحدہ، یا تو یہ حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ خاص ہے. اولا یختص، یا حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ خاص نہیں. بڑا مختصر بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کرا. فالاول هو الخاصہ، بس اگر حقیقت واحدہ والے افراد کے ساتھ خاص ہے، هو الخاصہ، اول خاصہ ہے، جیسے ظاہر. والثانی هو الارض، ثانی جو کہ حقیقت واحدہ والے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ عرض عام ہو جائے گی. فهذا دلیل انحصار الکلیات فی الخامس، بس یہ جو ہم نے دلیل حصر عقلی بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس بات اور نفی کے درمیان امر دیر کر کے، یہ ہے دلیل اس چیز کی. کس چیز کی؟ انحصار الکلیات فی الخامس، کہ کلیات جو ہے وہ 5 ہی قسموں میں منحصر ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد.